ان مجالس میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بہت قریب رہ کے نہیں آتے اور بہت سے بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں۔ کئی امیر نہیں آتے مگر غریب پہنچ جاتے ہیں، کئی بڑی عمر کے نہیں آتے مگر چھوٹی عمر کے بچے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس میں حاضر ہونے والے لوگ حضور کے سائل اور منگتے ہوتے ہیں، اور حضور کے منگتے کبھی خالی نہیں جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خود حکم دے رکھا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب اپنے منگتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ تیرے منگتے تو خالی تب جائیں جب تو خالی ہو، منگتے تو خالی تب جائیں جب محبوب آپ خالی ہو۔ اور یہاں یہ ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو مالک کائنات بنا دیا ہے، اور باب بصیرت کا یہ کہنا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے۔ بخشش ہونے میں دیر نہیں لگتی، بخشش ہو جاتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اس بخشش کو پھر بچا کے رکھتے ہیں۔ اگر گھر گئے اور فجر چھوڑ دی تو پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی، گھر گئے تو ٹچ موبائل پہ آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہوئے تو پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی، گھر پہنچے فلم دیکھ لی پھر اس بخشش کو بچا کے تو نہ رکھا، بخشش ہو جاتی ہے۔ اب ہر سال 40-45 لاکھ لوگ فریضہ حج ادا کرتے رہے، اب کہنے کو تو 45 لاکھ حاجی بنتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کتنے لوگ ہیں جو پھر اس حج کو بچا کے رکھتے ہیں، کیونکہ کوئی منصب پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے پھر بچانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ خوش بختی کی معراج ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اسلام کے ہر پہلو پہ حملہ ہو رہا ہے۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں نا، اس کے 4 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ ہی عقیدے کا ہے، دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، تیسرا شعبہ معاملات کا ہے، اور چوتھا شعبہ اخلاقیات کا ہے۔ یہ 4 شعبے ملائیں تو دین محمدی مکمل ہوتا ہے۔ تو پہلا شعبہ ہی عقیدے کا ہے، اور اس وقت طاغوتی طاقتوں کی طرف سے اور دیگر باطل فرقوں کی طرف سے سارا اٹیک اور سارا حملہ اہل سنت پہ ہو رہا ہے۔ کچھ ہمارے اپنے بن کر اپنی صفوں میں کالی بھیڑیں گھسی ہوئی ہیں، جو اپنے بن کے سامنے آ رہے ہیں مگر عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں، عقائد کو خراب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔
یہ بڑے فتنوں کا دور ہے، اسلام کے ہر پہلو پہ حملہ ہو رہا ہے، کہیں عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے اور کہیں عبادات سے غافل کیا جا رہا ہے، اور ہمارے معاملات اور اخلاقیات تباہ ہو چکی۔ تو دین سمٹ کر یا مدرسوں تک رہ گیا یا ان محفلوں تک رہ گیا۔ اللہ رب العزت امیر اہل سنت کا سایہ سلامت رکھے کہ جس عاشق رسول نے اپنے عشق کے زور پر آندھیوں میں چراغ جلا رکھا ہے، آندھیوں میں چراغ جلا رکھا ہے، 150 چینلز رات دن قوم پہ بے حیائی مسلط کر رہے ہیں۔ ایک مدنی چینل ہے جو تنہا ان سب کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو یہ خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کا درد عطا کیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی عطا کی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں عقیدہ حق کا اہل سنت عطا کیا، عقیدہ حق اہل سنت عطا کیا۔ اس لیے اپنے اس عقیدے پہ ڈٹ جائیے اور پکے رہیے۔ میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ ہم نے۔ وما ارسلناک، وما ارسلتو کا نہیں فرمایا، حالانکہ وہ واحد ذات ہے، تنہا ذات ہے، اکیلی ذات ہے، اور اس کا تنہا ہونا اتنا مسلم ہے کہ ہم اگر باپ کو تو کرے نا تو بے ادبی ہوتی ہے، اگر اپنے استاد کو تو کرے تو بے ادبی ہوتی ہے، اگر اپنے شیخ اور پیر کو تو کرے تو کہے تو بے ادبی ہوتی ہے، اور وہ جو سب سے بڑا ہے اسے جب بھی ہم پکارتے ہیں تو کہہ کے پکارتے ہیں، مولا تو کرم کر دے، مولا تو رحم فرما دے، مولا تو رزق عطا فرما، مولا تو صحت دے دے۔ تو سوال یہ ہے باپ کو تو کرے تو بے ادبی ہے، استاد کو تو کرے تو بے ادبی ہے، شیخ کو تو کرے تو بے ادبی ہے، اور وہ جو سب سے بڑا ہے اسے تو کرنا یہی اس کا ادب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی واحد ذات ہے اور ایسی تنہا ذات ہے، ایسی لا شریک ذات ہے کہ فرمایا اس کے لیے کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو کہ دوئی کا تصور پیدا ہونے پائے، کہ یہ تصور بھی آئے کہ دو ہیں، ایک نہیں ہے، دو ہیں، ایسی واحد ذات۔ ہم کہتے ہیں انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، اسے جب بھی پکارتے ہیں تو کہہ کے پکارتے ہیں، ایسا واحد ہے، ایسا لا شریک ہے۔ لیکن حیرت کی بات کہ جب وہ اپنے محبوب کی عظمتوں کی بات کرتا ہے تو پھر واحد ہو کر اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نہیں کہتا وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نہیں کہتا میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا، کہتا ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آتَيْتُكَ الْكَوْثَرَ نہیں کہ بے شک میں نے تجھے کوثر دیا، نہیں، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور اسی طرح یہاں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس کا مفاد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ واحد ذات ہو، اکیلی ذات۔ یہ عربک گرامیٹک رولز کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، عربی گرامر کے اصولوں کے بتا کہ ہو واحد ذات اور اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرے، میں نہ کہے، کہے ہم نے کیا ہے، تو وہ ذات بتانا چاہتی ہے یہ کام کسی کمزور نے نہیں کیا،
یہ اس نے کیا ہے جس سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ محبوب کی عظمت کی بات ہے، محبوب کی رفت کی بات ہے، محبوب کی رحمت کی بات ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے، یعنی بڑی طاقتوں والے نے بھیجا ہے اور بڑی قوت والے نے اس کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور بڑی طاقت اور شان والے نے اسے الکوثر عطا کیا ہے. اپنی قوت پہلے بیان کر رہا ہے تاکہ کسی کو مغالطہ نہ رکھے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا ہے، اور کہاں بھیجا ہے؟ عالمین کی طرف. بھیجنے کا عمل اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک تین چیزیں نہ پائی جائیں. غور سے سنیے، بھیجنا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک تین چیزیں نہ پائی جائیں. نمبر ایک، کوئی بھیجنے والا ہو. اگر بھیجنے والا ہی کوئی نہیں تو کون بھیجے گا؟ نمبر دو، کوئی آنے والا ہو. اگر آنے والا کوئی نہیں تو کسے بھیجے گا؟ اور نمبر تین، کوئی پانے والا ہو. اگر پانے والا نہیں تو کہاں بھیجے گا؟ سمجھ رہے بات؟ بھیجنے کا عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا. فرمایا ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے. تو بھیجنے والا اللہ ہے، اور آنے والے رسول اللہ ہیں، اور پانے والے عالمین. اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں، جس طرح تین چیزوں کا ہونا بھیجنے کے عمل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھیجے وہ اور ہو. جو بھیجے وہ اور ہونا چاہیے، جو آئے وہ اور ہونا چاہیے، جو پائیں وہ اور ہونے چاہیے. اللہ نے بھیجا ہے اور عالمین کی طرف بھیجا ہے. اگر عالمین کا مطلب سمجھنا چاہیں نا، پھر کسی بھی مفتی سے جا کے پوچھ لیں کہ رب العالمین کا معنی کیا اور اس کی رینج کیا ہے ربوبیت کی. اللہ رب العزت فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ عالمین کا رب ہے. تو کسی مفتی سے پوچھیں گے نا کہ عالمین کی رینج کتنی ہے، اس کا ایریا کتنا ہے، تو وہ گھنٹہ لگا دے گا آپ کو بتاتے ہو کہ اللہ رب ہے عالمین کا. اور عالمین ایک نہیں، 18,000 عام روایت کے مطابق، اور خاص روایتوں کے مطابق 80,000 عالم. 80، جیسے یہ عالم ہے نا، اس عالم میں بھی کئی عالم ہے، یعنی یہ عالم دنیا ہے. امام الانبیاء کے غلام، اس سے بعد عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم قیامت، اس کے بعد عالم جنت ہے، یہ عالم دوزخ ہے. اور جس عالم میں ہم ہیں یہ عالم ناسوت ہے. اس سے اوپر عالم ملکوت، اس سے اوپر عالم جبروت، اس سے اوپر عالم لاہوت ہے، اس سے اوپر عالم ہاہوت ہے. اور پھر یہاں جاگنے کا عالم الگ ہے، نیند کا عالم الگ ہے، پھر بچپنے کا عالم ہے، پھر جوانی کا عالم ہے، پھر بڑھاپے کا عالم ہے. عالم انسانیت ہے، عالم جنات ہے، عالم ملائکہ ہے، عالم ارواح ہے، یہ عالم شہادت ہے. اس کے بعد پھر عالم برزخ. یہ جتنے عالم ہیں، ایک عالم میں بھی کئی عالم ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب، جس عالم کا میں رب ہوں اسی عالم کا تو رحمت. کیا مطلب؟ جہاں تک میری ربوبیت ہے میرے حبیب، وہاں تک تیری رحمت، وہاں تک تیری رحمت. اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے عالمین کی طرف بھیجا ہے. اب حضور کچھ تک پہنچے اور کچھ تک نہ پہنچے تو بھیجنے کا عمل کامل ہوگا؟ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ بس صحابہ کو ملے تھے، صحابہ تک پہنچے تھے، وہ تو قبر میں بند ہیں، وہ ہمیں تو نہیں ملے، ہم تک نہیں پہنچے. اس کا مطلب یہ اللہ غلط اعلان کر رہا ہے.
معاذ اللہ، وہ کہہ رہا ہے میں نے عالمین کی طرف بھیجا ہے، قطرے قطرے کی طرف بھیجا ہے، پتے پتے کی طرف بھیجا ہے، فرد فرد کی طرف بھیجا ہے، میں نے بھیجا ہے ہر شے کی طرف بھیجا ہے۔ تو جب اس نے بھیجا ہے ہر شے کی طرف تو کملی والے ہر شے تک پہنچے ہیں۔ عالمین سے کوئی شے نکال کے مجھے بتا دیں، ورنہ بھیجنے کا عمل مکمل ہی نہیں ہوتا کہ کچھ تک پہنچے اور کچھ تک نہ پہنچے۔ کہتے ہیں نا جی مدینہ بڑا دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بند ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سورج دور ہے یا قریب ہے؟ دور ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سورج قریب بھی ہے۔ اب یہ عجیب بات ہوگی کہ ایک شے دور بھی ہو اور قریب بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر دیکھنا چاہیں نا کہ سورج دور ہے یا قریب ہے، اور دور ہے اور قریب ہے، تو پھر سورج جب چمک رہا ہو، دوپہر کا وقت ہو، اس کے سامنے پتھر بھی رکھ دے، آئینہ بھی رکھ دے، آئینہ بھی اس کے سامنے رکھ دے، پتھر کی طرف دیکھے جیسا تھا ویسا ہی ہے، آئینے کی طرف دیکھے کہ جو چمک وہاں رہا ہے وہ جھلک یہاں رہا ہے، پتھر جیسے تھا ویسا بڑا ہے، آئینہ آپ نے رکھا ہے سو بھی سورج کے سامنے، پتھر کے ساتھ ہی رکھا ہے، لیکن جو وہاں چمک رہا ہے وہ اس کے اندر جھلک رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو کملی والے دور بھی ہیں قریب بھی ہیں، مانتا ہوں دور بھی ہیں قریب بھی ہیں، مگر سنو وہ جن کے دل پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں۔ جن کے دل پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی، آپ کی صاحب زادی سید النساء رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی غضب کی بات کی، وہ فرماتی ہیں لوگ اس پر مناظرے کرتے ہیں حضور دور ہیں کہ قریب ہیں، کہتے ہیں دور ہیں، کہتے ہیں جھگڑا نہ کرو میں فیصلہ کر دیتی ہوں، جھگڑا نہ کرو۔ فرماتی ہیں خانہ یار کا کیا تم کو پتہ بتلاؤں، خانہ یار کا کیا تم کو پتہ بتلاؤں، جیسا مشتاق ہو نزدیک بھی ہیں دور بھی ہیں، سمجھ رہے؟ جیسا مشتاق ہو نزدیک بھی ہیں دور بھی ہیں، جن کے دل پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں، اور اس کو فیض الباری میں علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری نے بھی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ہم 8 بندے تھے، یہ حضور کے کئی صدیاں بعد ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کئی 100 سال بعد ہوئے، کون؟ امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی۔ اب فرماتے ہیں ہم 8 بندے تھے، شوافے میں سے بھی تھے، حنابلہ میں سے بھی تھے، اور مالکی کچھ لوگ تھے، حنفی بھی تھے، 8 بندے تھے، ہم نے پوری بخاری شریف جاگتے ہوئے خود حضور سے پڑھی ہے، پوری بخاری شریف ہم نے حضور سے پڑھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اب تک وہ دعا بھی یاد ہے جو ختم بخاری پر حضور نے مانگی تھی، اور اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ تو آقا کی عطا کا انداز تھا کہ آپ تشریف لاتے جاگتے ہوئے بخاری شریف پڑھاتے، اور اب مدینے سے میرا رابطہ اتنا جڑ گیا ہے، اب حال یہ ہو گیا ہے میرا کہ میں ہوتا مصر میں ہوں اپنے حجرے میں، مصر کہاں اور مدینہ کہاں،
ہوتا مصر میں ہوں اپنے حجرے میں اور منہ کرتا ہوں مدینے کی طرف، اور حضور پہ جب درود پڑھنا شروع کرتا ہوں نا تو فرماتے ہیں رفع الارض بینی و بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حجرے سے لے کر مدینے تک ساری زمین درمیان سے ہٹ جاتی ہے، اور میں مصر میں حجرے میں بیٹھ کر روضہ رسول پر قبر کے بوسے لیتا رہتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ جن کے دل پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں. خانہ یار کا کیا تم کو پتہ بتلاؤں، جیسا مشتاق ہو نزدیک بھی ہے دور بھی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، ان کے والد گرامی تھے حضرت شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، امام الانبیاء کے غلام ہو. یہ بیمار ہو گئے، جس چارپائی پہ لیٹے تھے نا، حضرت شاہ ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا، اچانک مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے. علی المرتضیٰ نے فرمایا عبد الرحیم اٹھو، تمہارے پاؤں ہیں دروازے کی طرف، تو ہے بیمار اور تیرا حال پوچھنے مدینے سے حضور تشریف لا رہے ہیں. قربان جائیں، عاشق بیمار ہو اور محبوب حال پوچھنے آئے، تیرا حال پوچھنے حضور تشریف لا رہے ہیں. خام میں اٹھ بیٹھے، حضور آ رہے ہیں کہ امام الانبیاء جلوگر ہو گئے. شاہ عبد الرحیم قدموں پہ گرے، میرے آقا بڑا کرم فرما دیا، لیکن کتھے میرے علی، کتھے تیری صلاح، گستاخ کیاں کتھے جاڑی. میرے آقا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے غریب خانے میں آئے، کہ آپ تشریف لائے میرا حال پوچھنے. آقا مجھے یقین نہیں آ رہا، اپنے مقدر اپنے وقتوں پہ یقین نہیں آ رہا، آپ آئے اور مولائے کائنات نے خوشخبری دی. امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا عبد الرحیم تیرے دل کی تسلی کے لیے بتاؤ میری حاضری کے کتنے گواہ چاہیے؟ کوئی گواہ پیش کروں کہ میں آیا ہوں؟ عرض کی میرے آقا آپ کے کرم کے دریا میں کیا کمی ہوگی؟ اگر ایسا کرم ہو جائے تو تاجدار کائنات نے اپنی مبارک داڑھی پر نا دست مبارک پھیرا حضور، داڑھی مبارک پہ نا دست نبوت پھیرا حضور نے، اور 3 بال مبارک آپ کے ہاتھ میں آ گئے. داڑھی مبارک کے منہ مبارک، بال مبارک حضور کے ہاتھ میں آ گئے. فرمایا عبد الرحیم یہ بال میرے آنے کے گواہ ہیں، یہ میرے بال ہیں، یہ گواہ ہیں، تجھے یقین دلاتے رہیں گے کہ میں آیا تھا. تو نے زندگی بھر دین کی خدمت کی ہے. اللہ آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے، خامیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے. امام الانبیاء کے غلاموں آپ اٹھے، بیدار ہوئے، تلاش کرتے رہے حضور کے بال مبارک کہاں ہیں. منہ مبارک نہیں ملے، سر پکڑ لیا، رونے لگ گئے. عبد الرحیم تو اس لائق کہاں؟ وہ خواب خیال تھا، آنکھوں تشریف لائے، تو اس لائق کہاں ہے؟ تڑپتے رہے، روتے رہے، روتے روتے پھر اونگ آ گئی. حضور پھر خواب میں جلوگر ہوئے، علم نبوت دیکھی، آقا پھر جلوگر ہوئے. عبد الرحیم کیوں روتا ہے؟ آقا آپ نے اپنے منہ مبارک عطا کیے تھے، بال مبارک، تو میرے آقا وہ مجھے نظر نہیں آئے. امام الانبیاء نے فرمایا میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے، تو تکیہ اٹھاتا تھا تو بال تکیے کے ساتھ لگ جاتے تھے، اور تو چادر پہ تلاش کرتا رہا ہے. میں نے تکیے کے نیچے رکھ دیے. پھر آنکھ کھلی تو تکیہ اٹھا کے دیکھا تو تینوں منہ مبارک تکیے کے ساتھ لگے ہوئے. اس عاشق رسول نے امام الانبیاء کے غلاموں پھر چاندی کی نہ ڈبیا بنوائی، چاندی کی ڈبیا بنوائی، اس کے اندر ویلوٹ لگوایا، مخمل لگوایا،
اور اس کو نا عطر سے بھگو دیا اور پھر اس میں یہ منہ مبارک رکھتے تھے، یہ 3 بال مبارک اس کے اندر رکھتے تھے. اور طریقہ پھر یہ ہوا کہ ہر جمعہ کو نا آپ جس مسجد میں جمعہ کا خطاب فرماتے، جمعہ پڑھایا کرتے تھے، ہر جمعہ کو پھر اعلان ہوتا تھا کہ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو جائیں، درود و سلام پڑھتے آئیں اور منہ مبارک کی زیارت کرتے جائیں. بڑا ہجوم ہوتا تھا، ہر جمعے پر دور دور سے دنیا آتی حضور کے بال مبارک کی زیارت کرنے کے لیے، مبارک بالوں کی زیارت. ایک جمعہ ایسا آیا کہ اعلان ہو گیا کہ تیار ہو جاؤ منہ مبارک کی زیارت کے لیے. آپ نے کوشش کی ڈبیا کھولنے کی جیسے ہر جمعے کو کھولتے تھے، مگر ڈبی نہ کھلی. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ڈبیا کیوں نہیں کھلتی ہے. مراقب ہوئے، دل کی طرف توجہ کی، اللہ پھر دل پہ اتار دیتا ہے. اللہ والوں دلوں پہ القاء ہو جاتا ہے. توجہ کی دل کی طرف کہ ڈبی کیوں نہیں کھل رہی، آج ہر جمعے کو کھل جاتی تھی. تو دل میں بات آئی اور اٹھ کے اعلان کر دیا آپ نے، سنو حضور کے علم پہ تان کرنے والے ظالموں. اعلان کیا آپ نے، فرمایا آج اس بڑے مجمع میں وہ کون ہے جو غسل کے بغیر آیا ہے، وہ مجمع سے نکل جائے. منہ مبارک کی ڈبیا اس لیے نہیں کھل رہی کہ آج کوئی بندہ غسل کے بغیر جمعہ پڑھنے آیا ہے، صرف وضو کر کے آیا بیٹھا ہے، وہ نکل جائے تاکہ منہ مبارک کی ڈبیا کھل جائے. بڑی مسجد میں سے ایک بندہ نکلا روتا ہوا، کہنے لگا آج جلدی میں تھا، غسل نہیں کر سکا، اس لیے میں نکلتا ہوں. امام الانبیاء کے غلام ہوں، اس کے نکلنے کی دیر تھی کہ ڈبیا کھل گئی. ڈبیا کھل گئی. اسی طرح ہر جمعے کو، اب یہاں میں رک کے کہتا ہوں کہ وہ کیسا دور تھا کہ بھری مسجد میں سے صرف ایک بندہ تھا جو جمعہ کے دن غسل کر کے نہیں آیا، باقی سب غسل کر کے آئے. اور آج اگر جمعہ پر ہاتھ کھڑے کروائیں تو ایک نکلے گا جو غسل کر کے آیا ہوگا، باقی سارے بغیر غسل کے آئے. اس لیے کہ جمعہ کو ہم نے ایک تہوار کی شکل دے دی، ایک فارمیلٹی پوری کرتے اور جمعہ پڑھ لیتے. جمعہ کے لیے بطور خاص غسل کا اہتمام نہیں ہوتا. اور اصحاب پیغمبر کا حال یہ تھا کہ وہ جمعرات سے ہی جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے. آپ تصور کریں، اتنا عظیم دن ہے جمعہ کا دن کہ اصحاب رسول جمعرات سے ہی جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے. تو ہر جمعہ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ 3 رافضی تھے، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ اس نے یہ ڈھونگ رچا رکھا ہے، کہتا حضور کے منہ مبارک دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے عبد الرحیم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے. 3 رافضی آئے، رافضی پہچانتے ہیں رافضیوں کو؟ 3 رافضی آ گئے، انہوں نے کہا اس نے ڈھونگ رچا رکھا ہے. اللہ کا ولی جلال میں آ گیا، حضور کہاں سے؟ فرمایا آؤ ظالموں میرے ساتھ. آپ نے چاندی کی ڈبیا اٹھائی، نکلے حجرے سے، باہر دھوپ میں پہنچے، ادھر ڈبیا کھولنے کی دیر تھی کہ بالوں پر بادل چھتری بن کے آ گئے. ایک رافضی نے وہیں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. دوسرے کہنے لگے یہ اتفاقی امر تھا. آپ نے ڈبیا بند کی، جب پھر کھولی تو اس سے پہلے کہ بال مبارک کو دھوپ لگی منہ مبارک، بادل پھر چھتری بن کے آ گئے. 3 بار ایسا ہوا اور تینوں بار بادل چھتری بن کے آ گئے، اور تینوں رافضی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جن کے دل پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں. اپنے سینوں کو بناؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ، پھر دیکھو کس طرح سینوں میں اترتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت شاہی توکل شاہ امبالوی کے مزار پر بہت بڑی ہستی گزرے، حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی. ان کے مزار پر ایک مجذوب فقیر تھا جو مٹی میں لت پت رہتا تھا اور ہر وقت یہ گنگناتا رہتا تھا، کیا؟ جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں.
بعض لوگوں نے نا گھروں میں اپنے پیروں کی تصویریں لگا رکھی ہے، یہ ہمارا زوال ہے کہ ہم تصور شیخ سے تصویر شیخ تک آ پہنچے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ زوال ہے، ہمارا زوال ہے تصور میں کہ ہم تصور شیخ سے تصویر شیخ تک آ پہنچے. وہ کہتا تھا جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، اور زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. زلف کے پابند کو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے، یہ مچل رہے ہیں جیسے ٹہنی پر پھول نہیں ہلتے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور حضور کا ذکر سن کے مچل رہے ہیں، اور گویا اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو عشق احمد دیکھیے اور میرا بچپن دیکھیے، زلف کی زنجیر اور ننھی سی گردن دیکھیے. وہ عاشق رسول جسے امیر اہل سنت کہتے ہیں بیٹا کراچی میں ہے، اس ملک کا آخری کونا ہے. آخری کونے میں بیٹھ کر اس نے عشق نبی کی وہ جوت جگا دی ہے کہ سینوں کو عشق محمدی کے بھانبڑ بنا دیا. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. یہ دونوں پلیٹ فارم اہل سنت کو اللہ نے عطا کیے، دعوت کا پلیٹ فارم بھی، تحریک لبیک کا پلیٹ فارم بھی. یہ دونوں پلیٹ فارم ہمارے ہیں، اور فرق صرف اتنا ہے کہیں عاشق تیار ہوتے ہیں، کہیں عاشق قربان ہوتے ہیں. کہتا تھا جب تصور دل میں ہو مجذوب تھا مٹی میں لت پت، دنیا ہنستی تھی وہ چیختا رہتا تھا ہر وقت. جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، اور زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. اور سجدہ گاہ عارفاں ہے دل بروں کا پاک دل، یہ وہ مسجد ہے جسے تعمیر کی حاجت نہیں. جن کے دل پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں. امام محمد بن محمد الغزالی حضور کے عاشقوں کا گھرانہ. ہمارا حال یہ ہے بچہ پیدا ہو تو سب سے بڑی ٹینشن نام رکھنے کی ہوتی ہے. پوری برادری کو فون کریں گے کہ بچے کا نام وہ رکھنا ہے جو پہلے کسی نے نہ رکھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری بے وقوفی ہے. اور امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے امتی کیا حرج ہیں، یہ حدیث رسول، اس کا ترجمہ بتا رہا. آقا فرماتے ہیں شفاء شریف میں کیا حرج ہے اگر تیرے گھر میں دو محمد ہو جائیں. کیا حرج ہے اگر تیرے گھر میں دو محمد ہو جائیں؟ یعنی اگر دو بیٹے ہیں دونوں کا نام محمد رکھ دے، کیا تیرا کیا بگڑتا ہے؟ میں مصر کی تاریخ پڑھ رہا تھا تو حیران ہوا کہ کسی دور میں مصر میں ایک قبرستان تھا جس قبرستان کے لیے شرط یہ تھی کہ یہاں صرف اس کو دفن کرنا ہے جس کا نام محمد ہوگا. اور وہاں ایک عاشقوں کا خاندان گزرا ہے. میں ان کے نام پڑھتا جا رہا تھا، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد. اللہ کی عزت کی قسم لوگوں میں حیران ہوا. محدثین کا ایک گھرانہ مصر میں، اور 14 پشتوں میں سب کا نام محمد چل رہا ہے. یہ ہوتا ہے حضور کا عشق. امام الانبیاء کے غلام ہو امام محمد بن محمد الغزالی فرماتے ہیں جب انسان التحیات بیٹھتا ہے نا نماز پڑھتے ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ التحیات میں حضور پہ سلام بھیجا جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ سن لیں ایک فقیر کا ٹوٹکا ہے، ایک اللہ کے ولی کی بات. فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز 100 بار ایک تسبیح یعنی 100 بار گن کر السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتا رہے نا، اسے موت کی تکلیف ہی نہیں ہوگی.
ایک اللہ کے ولی کے ملفوظات میں سے بات بات ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک جو 100 دفعہ روزانہ پڑھتا رہے، مرتے ہوئے موت کی تکلیف نہیں ہوئی اسے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو امام محمد بن محمد الغزالی فرماتے ہیں تحیات میں لوگوں تم سلام بھیجتے ہو نا، فرمایا میں بھی بھیجتا رہا ہوں، مگر نہیں معلوم تمہارا حال کیا ہے۔ غزالی کہتے ہیں میرا حال یہ ہے کہ مجھے 12 سال ہو گئے، ادھر ہر نماز میں حضور کو سلام کہتا ہوں، ادھر ہر سلام کا مدینے سے جواب سنتا ہوں۔ ادھر ہر سلام کا مدینے سے جواب سنتا ہوں۔ جن کے دل پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، اور جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں۔ کہ یہ ہے کہ سینے صاف ہو اور تعلق ہو حضور کا، اور ادب سینے میں ہو تو پھر سینوں کو ہی مدینہ بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھو نا، اصل یہ ہے کہ دل کی سوئی کا رخ کہیں اور ہو گیا ہے۔ بزرگوں نے مثال دی ہے کہ آپ ٹی وی آن کرتے ہیں نا تو کبھی شور ہوتا ہے، آواز بھی نہیں آتی، تصویر بھی نہیں آتی۔ بچے کو کہتے ہیں چھت پہ جاؤ اور اس کا ایریل گھما دو تھوڑا سا، وہ تھوڑا سا اینٹینا اس کا پھیر دیتا ہے، جب ڈائریکشن صحیح ہو جاتی ہے تو پھر آواز بھی آتی ہے، تصویر بھی آتی ہے۔ تو اولیاء فرماتے ہیں اپنے دل کی سوئی کا رخ تو کر گنبد خضرا کی طرف، اور یہ رخ گانے سن کے نہیں، قرآن سن کے صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ تاش کی بازی پہ نہیں، مسجدوں میں نمازیں پڑھ کے صحیح ہوتا ہے۔ یہ میک اپ کر کے بازاروں میں بے پردہ گھومنے سے نہیں، میں وہ بیٹیوں، یہ فاطمہ زہرا کی کنیزیں بننے سے صحیح ہوتا ہے، یہ آسیہ صدیقہ کی خادمائیں بننے سے صحیح ہوتا ہے۔ اگر یہ رخ صحیح ہو جائے، دل کی سوئی کا رخ ہو جائے گنبد خضرا کی طرف، کہ بازار میں بھی ہو تو رخ ہو گنبد خضرا کی طرف، مارکیٹ میں ہو، دفتر میں ہو، دکان پہ ہو، رخ ہو دل کی سوئی کا گنبد خضرا کی طرف، تو اللہ کی عزت کی قسم جب درود پڑھو گے تو آواز بھی آئے گی، دیدار بھی ہوگا۔ اور اسی دور میں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر ایسا جوان بھی ہے، کئی ہوں گے، دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر ایسا جوان ہے 18-20 سال عمر، اس صرف ایک بار حضور پہ درود پڑھتا ہے اور تاجدار کائنات کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اپنے سینوں کو مدینہ بناؤ، جن کے دل پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کی ایک طویل فہرست، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے من کو صاف کریں، من کو صاف کریں۔ دیکھیں یہ حضور کی محبت، یہ کس درجے کی محبت؟ دعویٰ تو ہر شخص کو ہے کہ ہمیں حضور سے محبت، لیکن دیکھنا یہ ہے محبت میں شدت کتنی ہے۔ یعنی وہ محبت ہر شخص کہے گا مجھے حضور سے محبت، لیکن یہ محبت جو آذان سن کر مسجد تک نہیں پہنچاتی، یہ پل صراط سے گزار کر حضور تک کیسے لے جائے گا؟ ایک سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، وہ محبت جو تمہیں آذان سن کر دکان سے اٹھا کر مسجد تک نہیں پہنچاتی، وہ قبر سے اٹھا کر پل صراط سے گزار کر حضور کے قدموں تک کیسے پہنچائے گی؟ اتنی کمزور محبت کہ سینے میں محبت ہو حضور کی اور چہرہ حضور جیسا نہ بنے، شکل حضور سے نہ ملے، اور صورت حضور کے دشمنوں سے ملتی ہو۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری میجارٹی کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ داڑھی منڈوانا یہ کتنا برا کام ہے۔ انڈیا کے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے دل میں الجھن رہتی تھی، میں پریشان رہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جالیوں پر ہر قسم کے لوگ جا کے سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو داڑھی منڈے بھی تو جاتے ہیں وہاں سلام کرتے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ حضور ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔
کہتے ہیں یہ دل میں ٹینشن رہتی تھی، کسی کتاب سے تو نہیں پڑھا میں نے. وہ فرماتے ہیں ان کے سلام کا جواب حضور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ اپنے دل میں یہ بات آئی میرے. میں مدینہ پاک حاضر ہوا، وہاں جب رات کو سویا تو قسمت جاگ گئی، خواب میں حضور کی زیارت. تو میں نے حضور سے خود پوچھ لیا، آقا سے عرض کی، میرے آقا جب داڑھی مونڈے لوگ آپ کی جالیوں پہ سلام پڑھتے ہیں کیا آپ سلام کا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم حضور نے فرمایا ہم ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے. خدا کے لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کی اپنی صورتیں حضور سے ملاؤ. ہمیں معلوم نہیں داڑھی مرد کا زیور ہے. ہم انسان ہیں نا، ہم قسم کھاتے ہیں. کیسے کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم یا قرآن کی قسم یا خدا کی قسم. یہ ہم بشر انسان کس طرح قسم کھاتے ہیں؟ اٹھاؤ روایتیں، فرشتے کیسے قسم اٹھاتے ہیں؟ نوری فرشتے بھی قسم جب کھائیں تو کیسے کھاتے ہیں؟ روایت میں ہے فرشتے کہتے ہیں والذی زین الرجال باللہا. فرشتے کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں سے سجاوٹ دی ہے. یہ چہروں کی زینت ہے. اور حضور فرماتے ہیں معراج کی رات جب اللہ رب العزت نے مجھے آسمانوں سے اوپر بلایا نا تو ایک آسمان کے فرشتوں کی تسبیح یہ تھی، وہ تسبیح پڑھ رہے تھے. کیا تسبیح پڑھ رہے تھے؟ سبحان من زین الرجال بالضحا والنساء بالقرون والزوائب. کہ فرشتے کہہ رہے تھے پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں سے زینت دی ہے اور جس نے عورتوں کو چوٹیوں اور مینڈیوں سے زینت دی ہے. اور آج صورتحال کیا بنی کہ مرد داڑھی مونچھیں منڈوا کے عورتیں بن گئے، عورتیں بال کٹوا کے مرد بن گئے. تو یہ سینے میں کون سی محبت ہے، کس درجے کی محبت کہ صورت بھی حضور سے نہ ملے. اور آج تو یہاں جنس تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، ٹرانسجینڈر بل پاس ہونے لگا. یعنی ملک بنا کلمے کے نام پر وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا آج کے رسول، اور یہی تو پیغام دیتا رہا، یہی ضمیر بیدار کرتا رہا کہ جب ملک بنا ہے کلمے کے نام پر تو اس کے تخت پر بے دین نہیں، نبی کا دین چاہیے. ملک کلمے کے نام پہ بنا اور اس میں یہ بل پاس ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ لڑکی چاہے تو آپریشن کروا کے لڑکا بن جائے اور لڑکا چاہے تو آپریشن کروا کے لڑکی بن جائے. یہ سب کا پرائیویٹ معاملہ ہے، آزادی معاملہ ہے، جو چاہے وہ کرے. تو جنس تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہے. یہاں امام الانبیاء لباس بدلنے پر لعنت بھیج رہے ہیں. تو جنس کی بات کر رہا ہے، جنس کا تو معلوم نہیں کتنا عذاب ہوا. منبر پر میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنا لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل. امام الانبیاء منبر پر فرما رہے تھے جو صرف رحمت بن کے آئے. حضور فرما رہے تھے میری امت کے ان مردوں پر لعنت ہو جنہیں خدا نے مرد بنایا اور وہ کپڑے عورتوں جیسے پہنتے ہیں، اور میری امت کی ان عورتوں پر لعنت ہو، حضور فرما رہے تھے، جنہیں رب نے عورت بنایا اور وہ لباس اور تراش خراش مردوں جیسی کرتی. یہاں لباس بدلنے پر لعنت بھیجی جا رہی ہے. اور ہمارے ہاں یہ ایک تصور یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، چاہے تو لڑکی بن جائے چاہے تو لڑکا بن جائے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس لیے میرا پیغام ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت، سنبھل جا. یہ آزادی رائے کے نام پر، آزادی افکار کے نام پر، آزادی فکر کے نام پر، یہ لبرلزم کے نام پر، لبرٹی کے نام پر، یہ مختلف ٹائٹل لگا کر تمہارے ایمان کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں.
علامہ اقبال نے کہا گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ. قلندر لاہوری کہتا ہے گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، لیکن آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. مسلمان کی اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کی فکر پر مدینے والے کی فکر چاہی رہتی ہے. تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا. اور باطل سے نہ ڈر جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر ماہ و سریا سے گزر جا. کہ تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا. تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. تو اوپر پلاننگ ہو چکی ہے اور حکام ساتھ ہیں کہ ہمارے ملک سے اسلام کو آہستہ آہستہ نکال دیا جائے، اسلامی اقدار کو مٹا دیا جائے، ہماری اسلامک آئیڈینٹی بھی ختم کر دی جائے کہ نام کے بھی مسلمان نہ رہے. اس لیے ان جگہوں پہ آنے والوں، ان مجالس میں آنے والوں، مدرسوں میں رخ کرنے والوں، یہ ہماری ذمہ داری بڑھ چکی ہے کہ ہم اپنے بچے حضور کے دین کو پیش کریں. جنہیں اللہ نے دولت دی ہے وہ اپنی دولت حضور کے دین کے لیے خرچ کریں. جنہیں اللہ نے کوئی عہدہ اور اختیار اور اتھارٹی دی ہے وہ اپنی قوت استعمال کرے حضور کے دین کی حفاظت کے لیے. اور جو حضور کے دین کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے اور تاجدار کائنات کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلتا ہے، اس کی پشت پر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے، دست نبوت اس کی پشت پر ہوتا ہے، حضور کی پشت پناہی اسے نصیب ہوتی ہے. تو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنی بھرپور حاضری کے ساتھ اس پروگرام کو اٹینڈ کیا. اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو، علماء کو سلامت رکھے اور امیر اہل سنت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور ان کے علمی اور روحانی فیضان سے قیامت تک آنے والی نسلوں کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے.